السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر کپوتکی چنچلا اور آپ سب کو میرے اس پروگرام ہیلتھ فار آل میں خوش آمدید۔ آج دوبارہ میں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آئی ہوں۔ آج کا پروگرام ہے تو بہت ہی کامن، لیکن اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم بات کریں گے آج سیزیرین سیکشن کے بارے میں۔ سیزیرین سیکشن کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو سب کو پتا ہوگا، سی سیکشن کے نام سے کہ بچے کی ڈلیوری ہو جاتی ہے، لیکن جدید دور میں سی سیکشن اتنا کامن کیوں ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس بہت ہی خاص مہمان موجود ہے، تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر رضیہ افتخار صاحبہ، جو پیشے کے لحاظ سے ایک بہت ہی مشہور گائنیکالوجسٹ ہے اور سر سید ہاسپٹل کراچی میں پریکٹس بھی کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میرے اس پروگرام میں آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر کپو فار کالنگ می ہیئر۔ اچھا، تو آج ہم بات کریں گے سیزیرین سیکشن کے بارے میں۔ جی تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کل جدید دور میں ہی جو سی سیکشن ہی اتنا کامن کیوں ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں؟ یہ آج کا بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور اکثر جگہوں پہ یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ سیزیرین سیکشن زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے آج کل کا وہ ڈفرینٹ ہے۔ ہمارا لائف سٹائل اس میں یہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ اتنے موبائل نہیں ہیں، زیادہ تر ہم لوگ ٹی وی پہ ہوتے ہیں اور اپنے موبائلس میں ہوتے ہیں، تو کامنلی ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، اوبیسٹی زیادہ ہوتی ہے۔ تو لائف سٹائل میں جب اوبیسٹی زیادہ ہوتی ہے تو اوبیسٹی کے ساتھ ڈیزیزز زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈائبٹیز میلائٹس ہے یا ہائپر ٹینشن ہے یا تھائرائڈ ڈیزیزز ہیں۔ تو جب یہ پریگننسی کوئی بھی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے ان تمام امراض سے، تو اس کی وجہ سے پھر بچے کی پیدائش میں نارمل ہونا اکثر اوقات بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ریزن ہو گیا کہ لائف سٹائل ہے، اور لائف سٹائل ایک ایسی چیز ہے جو تمام ہی شعبہ جات کو افیکٹ کرتا ہے، چاہے آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، لائف سٹائل چینج از ویری امپورٹنٹ۔ تو ہم اپنے مریضوں کو سب سے پہلے یہی بتاتے ہیں کہ یو شوڈ چینج یور لائف سٹائل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک ایلیٹ کلاس ہے ہمارے پاس، ان میں جو خواتین ہیں وہ لیبر پین لینا نہیں چاہتی، دے ہیو گاٹ فیئر آف لیبر پین، وہ ڈرتی ہیں لیبر پین لینے سے۔ تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں اور فرمائش کرتی ہیں کہ ہمیں سیزیرین سیکشن کروانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم لیبر کے لیے رکیں اور ہم ویٹ کریں، پلیز ہمیں آپ ڈیٹ دے دیں، ہم اس دن آئیں گے، صبح سیزیرین سیکشن کرائیں گے اور اگلے دن ہماری آپ چھٹی کر دیجیے گا، ہم چلے جائیں گے۔ تو یہ ہیں جو بہت زیادہ پڑھی لکھی خواتین ہیں جن کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، جو بزنس وومن ہیں، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ کلاسز کی ہیں۔ تو منی بھی ایک فیکٹر ہو گیا ایک قسم کا کہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں ایبڈومنل ڈلیوری کرا لوں گی، وائی ٹو گو فار این ویجائنل ڈلیوری ٹو ٹیک سچ اے پین۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ کمپلیٹ کرتے کرتے کچھ خواتین جو ہیں وہ اس ایج سے باہر آ جاتی ہیں جبکہ نارمل ڈلیوریز اور جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی عورت ہمارے پاس آتی ہے اور وہ 35 سال کی ہے، اب 30 ایئر کو جب کراس کرتی ہے کوئی بھی عورت، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل ڈس آرڈرز بھی پھر کامن ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تو ڈاکٹر صاحب پتہ جی ہوگا کہ جی آپ تو خود بالکل۔ بھی ڈاکٹر ہیں۔ تو یہ میڈیکل ڈس آرڈرز میں جیسے اب ڈائبٹیز ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ اس پیشنٹ کو اوبیسٹی بھی ہے، کچھ ڈپریشن کا بھی ایلیمنٹ اس کے اندر آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر کے یہ میڈیکل ڈس آرڈرز کی وجہ سے وہ ایک انڈیکیشن بن جاتی ہے کہ اب جو ڈلیوری ہوگی وہ سیزیرین سے ہوگی، ورنہ جو طفل جو بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کو اس ڈائبٹیز کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، یا اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر اگر ہائی ہے تو بچے کو بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور ماں کو بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اور اینڈوکرینالوجیکل ڈیزیزز جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی پریگننسی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کہا کہ لائف سٹائل، اور جو ہے ہم نے خود کہا کہ ہمیں جو ہے اپنی مرضی سے سیزیرین سیکشن کراتے ہیں، ہم نے کہا کہ ایلڈرلی وومن ہے، ہم نے کہا کہ اوبیس ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم ٹیچنگ ہاسپٹلس میں ہیں، اب ٹیچنگ ہاسپٹلس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک پروٹوکول فالو کرتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہاسپٹلس کے اندر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جیسے پروفیسرز ہیں
وہ ایک پروٹوکول فالو کرتے ہیں، برٹش پروٹوکول فالو کر لیا، امریکن پروٹوکول، اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی ہیں، اور اس میں غلطیوں کا امکان بھی کم ہوتا ہے کیونکہ ہم پیشنٹ کو بک کرتے ہیں. پیشنٹ ہمارے پاس پہلے دن سے بک ہوتا ہے، ہم اس کو ہر ٹرائمیسٹر میں اس کی انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں، ہم اسے دیکھتے رہتے ہیں، جہاں پہ بھی ذرا ہمیں لگتا ہے کہ کمپلیکیشن ہے ہم اس سے انٹروین کر دیتے ہیں اس کو. لیکن اب جو اب تقاضا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سوشو اکنامک کنڈیشن، اگر ہم اپنے کنٹری کے کچھ ہاف ایسے ہیں جہاں پہ سوشو اکنامک کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، لوگ پرائیویٹلی افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ گھر پہ ہی رہتے ہیں. جب وہ گھر پہ رہتے ہیں تو وہ ہمیں ان بکڈ ہوتے ہیں، جب وہ ان بکڈ ہوتے ہیں تو وہ آتے ساتھ ہی ہمارے پاس کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں. وہ آتے ہی obstructed لیبر کے ساتھ ہیں، وہ آتے ہی ہیں بلیڈنگ کے ساتھ، پلسنٹا پریویا کے ساتھ، اور اگر پریویس سیکشن کرا لیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر تو ایک انڈیکیشن بنی جاتی ہے سیزیرین سیکشن کی. تو یہ کچھ کامن، بہت تھوڑی سی وجوہات ہیں یہ سیزیرین سیکشن کی. اگر ہم اس پہ کریں تو ہم پورا دن بات کر سکتے ہیں اس پہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت اچھے سے ساری وجوہات بتائیں، لیکن کچھ فیملیز کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج جدید دور میں ڈاکٹر پیسوں کے لیے جو ہے وہ سیزیرین سیکشن کر دیتے ہیں، جبکہ ان لوگوں میں ویجائنل ڈلیوری پاسبل ہوتی ہے. یس، اس میں کتنی ایکچولی سچائی ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ مکمل جھوٹ ہے، مگر اس میں سچ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ بالکل سچ ہے. اس لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ڈلیوری پاسبل تھی اور ڈاکٹر نے پیسے کے لیے کر دی، ہم نے اس کو جا کے انویسٹیگیٹ تو کیا نہیں، ہم نے اس کے ریزنز تو دیکھے نہیں. تو پیشنٹ کی کاؤنسلنگ جب ہم کرتے ہیں نا، اگر ہم پراپر کاؤنسلنگ کریں تو پیشنٹ یہ سوال کبھی نہیں کرتا. پراپر کاؤنسلنگ کے ساتھ جن کی کاؤنسلنگ صحیح نہیں ہوتی، وہ کب ہوتی ہے، وہ کب نہیں ہوتی ان کی کاؤنسلنگ صحیح؟ وہ یہ کہ کچھ ایسے ہمارے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ بنے ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک مشروم ہے، بہت کلینک ہیں بڑے ہاسپٹلس میں، تو ہم نے کہا کہ پروٹوکول فالو کر لیا، ایک پروفیسر ہے وہ راؤنڈ پہ آئے گا، وہ دیکھے گا کہ یہ غلط ہوا ہے سیزر، یہ صحیح ہوا ہے سیزر، وہ بتائے گا، پڑھائے گا. لیکن جو چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ ہیں وہاں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی سپروائز کرنے والا نہیں ہے. وہاں کیا ہوتا ہے کہ جو منی ارن کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ ڈاکٹرز کو رکھا جاتا ہے جو زیادہ آپ کا بلڈ کر کے دے ریونیو. تو لوگوں کا جو یہ ہے کہ بھائی کر دیتے ہیں، خواہ مخواہ ڈاکٹر کر دیتے ہیں. تو سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اس نے ایک حلف لیا ہوتا ہے. لیکن کہیں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کچھ سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں ڈاکٹر ہی نہیں ہوتا، ٹیکنیشینز کر دیتے ہیں. تو پھر یہ ساری باتیں ہیں. تو یہ بہت سارے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم پتہ نہیں کتنی دیر بات کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے ایک چیز بتایا کہ ہمارے جدید دور میں لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے لوگوں کو سیزیرین کروانا پڑتا ہے. تو آپ کے حساب سے کس طریقے کی لائف سٹائل ان کو اختیار کرنی چاہیے پریگننسی کے دوران؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ پریگننسی کے دوران جو ہے، جب پیشنٹ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ بک کرے، وہ بک ہو جائے کسی ہاسپٹل میں. اس کے بعد وہ جو ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ کرواتا ہے اور جو اس کو دوائیں لکھتا ہے اس کو باقاعدگی سے لے. اور سب سے بڑی بات یہ، جنک فوڈ نہ لے. لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، آج کل آرڈر دے دیتے ہیں، آرڈر پہ کھانا آ جاتا ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ بیلنس ڈائٹ ہو، جس میں وٹامنس بھی ہوں، منرل بھی ہوں، پروٹین بھی ہو، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ بھی ہوں. تو یہ بیلنس ڈائٹ اگر لے کے چلیں گے تو اوبیسٹی نہیں ہے. اور پھر اسی میں ہم یہ پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ واک بھی کریں، روز تھوڑی سی دیر واک بھی کیا کریں. رات میں کھانا بہت لیٹ نائٹ نہ کھایا کریں. پریگننٹ عورتوں کو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اسپائسی فوڈ نہ لیں، کیفین نہ لیں، مگر اس کے برخلاف وہ وہی چیز لیتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کمپلیکیٹ کر دیتی ہے نا چیزیں یہ پریگننسی کو. اگر تو ڈاکٹر کی اس پہ عمل کریں، ایڈوائس پہ، تو جو ہے لائف سٹائل بہت بہترین کر سکتے ہیں. لیکن لوگ سادی غذا کو اچھی غذا شاید نہیں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے. ہمارے آج کل ملک میں اتنی فریش غذا ملتی بھی تو نہیں ہے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. ہمارے یہاں پر کچھ گائنیکالوجسٹ پیشنٹ کو بیڈ ریسٹ بھی تو سجیسٹ کر دیتی ہے، تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ آپ نے ایک اچھا سوال مجھے بتایا، کیونکہ میں کبھی بیڈ ریسٹ سجیسٹ نہیں کرتی. کیونکہ دیکھیں، پریگنینسی از ناٹ اے ڈیزیز، یہ ایک فزیولوجیکل چینج ہے، یہ بیماری نہیں ہے. اور فزیولوجیکل چینج جو ہوتی ہے اس کو ایسے ہی لینا ہے جیسے کہ نارمل ہے.
اب کوئی بھی پریگننٹ، ہماری ڈاکٹرس پریگننٹ ہیں، کوئی بھی پریگننٹ ہو وہ نارمل کام کر سکتا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، پھر گھر کے کام عام کام کر سکتا ہے. ہاں بہت زیادہ ایگزرشن تو پریگننسی میں ایڈوائز بھی نہیں ہے، لیکن ہاں بیڈ ریسٹ ڈاکٹر تب کہتے ہوں گے، یہ شاید کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ تب کہتے ہوں گے جب کوئی بلیڈنگ ہو، جب کسی کو کوئی ایسا مہلک چیز ہو جس میں کہ اس کی کوئی حرکت ہونے میں اس کے بچے کے ضائع ہونے کا نقصان ہو، تب اسے بیڈ ریسٹ کہا جاتا ہے، ورنہ عموماً نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ابھی کیونکہ رمضان شروع ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حاملہ عورتیں جو ہیں وہ کیا روزے رکھ سکتی ہیں اور کس مہینے تک وہ روزے رکھ سکتی ہیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے، اور رمضان قریب ہے تو پیشنٹس رکھتے ہیں روزے، لیکن جب بھی کوئی مریض یہ سوچے کہ اس نے روزے رکھنے ہیں، کیونکہ یہ ایک دینی فریضہ ہے اور ہر شخص اپنے فرائض کو پورا کرنا چاہے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ پیشنٹ کو کاؤنسل کرے گا، دیکھے گا کہ اس کا کون سا ٹرائمیسٹر ہے پریگننسی کا. پریگننسی کے 3 ٹرائمیسٹر ہوتے ہیں. پہلے ٹرائمیسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً پیشنٹ کو نوزیا وومٹنگ، جسے ہم کہتے ہیں قے آ رہی ہے، الٹی آ رہی ہے، یا کسی کو الٹیاں آتی ہیں. اب اگر کوئی پیشنٹ ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتا، جیسے ہی ایک لقمہ لیتا ہے تو الٹی آ جاتی ہے، جیسے ہی پانی پیتا ہے تو الٹی آ جاتی ہے، تو ایسے مریضوں کو الیکٹرولائٹ امبیلنس بھی ہو سکتا ہے، پیشنٹ کو ویکنس بھی ہو سکتی ہے، پیشنٹ ڈزی بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے میں ہم پیشنٹ کو یہ نہیں کہتے کہ تم جو ہونا دین کے برخلاف بالکل وہ روزہ مت رکھنا. ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا اسٹیٹس یہ ہے، اگر آپ اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو چاہتی ہیں کہ رکھیں تو اٹس اپ ٹو یو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تو آپ کو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو آپ کو ایسی کنڈیشن میں روزہ رکھنا ہے جب آپ کا ہائیڈریشن بہت اچھا ہو، آپ کی ڈائٹ بہترین ہو اور بیلنس ہو، اور آپ نے وہ تمام چیزیں جو آپ پورا دن کھاتے ہیں وہ آپ کو 2 وقتوں میں ڈیوائڈ کرنی پڑیں گی، ایک سحر میں اور ایک جو ہے وہ افطار میں. تو سحر اور افطار کے دوران اتنا آپ کو ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف فلوئڈ لینا ہوگا جو چلے آپ کو، جو پورا دن آپ کی تقویت کو بحال رکھے. اس میں یہ ہے کہ جو غذائیں ہوتی ہیں جیسے ہول گرین ہے، پاستا وغیرہ جیسے آپ لوگ ینگ لوگ کھاتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سسٹین ریلیز کرتا ہے، یہ انرجی کو بحال رکھتا ہے شام تک. تو ایسی غذائیں ہم کھائیں، نہ کہ ہم کافی پئیں. کافی پئیں گے تو ہم ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جائیں گے. ہم اگر کھائیں گے سحری کے وقت ہم قورمہ کھائیں گے، سالن کھائیں گے، مرچیں کھائیں گے، ہارٹ برن ہوگا، ڈی ہائیڈریشن ہوگا، تو پھر روزے کو لے کے چلنا مشکل ہوگا. تو اگر کوئی اتنا سمجھدار ہے اور وہ ہماری باتوں سے کاؤنسل ہو جاتا ہے اور وہ فزیکلی فٹ بھی ہے اور میڈیکلی یہ ہے کہ اس کے تمام جتنے بھی ٹیسٹ اس کے ہوئے ہیں وہ بھی شو کر رہے ہیں کہ اس کی فٹنس برقرار صحیح ہے، تو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ بالکل رکھ سکتا ہے، اور لوگ رکھتے ہیں. آپ نے ابھی بتایا کہ فرائیڈ آئٹم سے تھوڑا دور رہنا ہے، لیکن رمضان قریب ہے اور افطاری میں تو زیادہ تر سب کے گھر میں ہی پکوڑے بنتے ہیں، تو حاملہ عورتیں کیا وہ پکوڑے کھائیں نہ نہیں، کھائیں؟ حاملہ عورتوں کے لیے کسی بھی چیز کی ممانعت نہیں ہے، لیکن پکوڑے اتنے کھائیں جتنے کہ وہ ٹالریٹ کر سکیں، اور اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیں اس کے لیے. تو پکوڑے کوئی وہ نہیں ہے، کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے اس کی. چلے آپ نے بہت اچھی طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ حاملہ عورتیں کس طریقے سے روزے رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو آج کل کامن چیزیں ہوتی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ سیزیرین سیکشن اتنا کامن کیوں ہوتا جا رہا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں چینج کر سکتے ہیں لوگ اپنی زندگی میں؟ لوگ اپنی زندگی میں متوازن غذا، یہ لائف سٹائل ہے. پھر یہ ہے کہ واک کریں. لوگ اب جو بیٹھے رہتے ہیں نا، سیڈنٹری سٹائل لائف سٹائل جو ہے، اور چیئر پہ بیٹھے رہتے ہیں، پوٹیٹو ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں آپ بدل دیں. پھر آپ نماز کی پابندی کریں. نماز بھی ایک طریقے کی، اگر باہر کے ملکوں میں کوئی نماز پڑھے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس سے سارے جوڑ اور ہر چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں اور عبادت کو اپنا نصب العین بنائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا، ہمارے ناظرین کو اتنے اچھی طریقے سے گائیڈ کرنے کا. تھینک یو سو مچ.
تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا آج ہم نے سیزیرین سیکشن کے اوپر بات کی ہے اور اس حوالے سے بات کی ہے کہ سیزیرین سیکشن جدید دور میں کیوں اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے، اور جو عورتیں شوق سے سیزیرین سیکشن کرواتی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ پلیز ایک ٹائم دیں، کیونکہ سیزر اگر آپ نارمل ڈلیوری کروا سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ پہلے اس کا ٹرائل دیں. اگر کوئی کمپلیکیشن ہے تو پھر آپ سیزر کی طرف جائیں، لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہے نارمل ڈلیوری کا تو خالی درد کو کم کرنے کے چکر میں آپ سیزر کی طرف نہ جائیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، یہیں پہ ہم اپنا یہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. تو نیچے دیے ہوئے نمبر پہ ہمیں کال کر کے ضرور بتائیے گا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اور مزید آنے والے دور میں آپ کس طریقے کے پروگرام ہم سے سننا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا، اور ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. تو مجھے اور میرے مہمان کو پلیز اجازت دیجیے. اللہ حافظ.